اچھا فرض کریں کہ ایک طرف اسکرین پر کسی ملک کی تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہے، میرا مطلب ہے بغاوتوں اور بڑی بڑی سازشوں کے سنسنی خیز دعوے ہو رہے ہیں اور عین اسی وقت اسی اسکرین کے ایک کونے میں کوئی عام انسان اپنے گیس اور بجلی کے بل پر دھاڑے مار کر رو رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ بالکل عجیب بات ہے۔ اور آج ہم مئی 2026 کے ایک ایسے ہی عجیب و غریب اور الجھے ہوئے ڈیجیٹل چوراہے پر کھڑے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس مواد کی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ مئی 2026 کا ایک خاص یوٹیوب پیج اور اس کا ڈیٹا ہے۔ اور اس میں سیاسی تاریخ کا بوجھ بھی ہے، سنسنی خیز انٹرویوز بھی ہیں، اور عام زندگی کے انتہائی تلخ زمینی حقائق بھی ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس چوراہے پر کھڑے ہو کر جب ہم اس ڈیٹا کو دیکھتے ہیں نا تو یہ محض چند ویڈیوز کا کوئی بے ترتیب مجموعہ نہیں لگتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی طاقتور ڈیجیٹل ٹائم کیپسول ہے۔ ٹائم کیپسول مطلب یہ ہمیں ماضی کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے؟ یہ مواد ہمیں دراصل یہ سمجھنے کا موقع دیتا ہے کہ کسی بھی بڑے اور ہنگامہ خیز واقعے کے پورے 3 سال بعد معاشرہ معلومات کو کس طرح ہضم کر رہا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات اور ٹیکنالوجی کے ملاپ کی ایک بہت گہری کہانی ہے۔ اور اس کہانی کو سمجھنا ہی آج کے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا اور سوشل میڈیا پر بیانیے یعنی نیریٹیوز کس طرح بنتے ہیں اور تاریخ کو کیسے بار بار نئے غلاف میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ لیکن دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم ان ذرائع کو کھولیں، ایک انتہائی اہم اعلان کرنا اور معاملات کو بالکل شفاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں غیر جانبداری سب سے بنیادی شرط ہے۔ بالکل۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا لازمی ہے کہ آج ہمارے سامنے موجود ذرائع میں پاکستان کی سیاست، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق انتہائی حساس نوعیت کا مواد شامل ہے۔ اور ہم اس پر بات کرتے ہوئے کسی کی طرفداری نہیں کریں گے۔ جی، ہم یہاں 2 ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیں کہ ہم دائیں یا بائیں بازو کے یا کسی بھی سیاسی نظریے کی قطعی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں۔ ہمارا کام صرف اور صرف ان ذرائع میں موجود معلومات، رجحانات اور الگوریدم کی نفسیات کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ سامنے لانا ہے تاکہ حقائق کا ایک خالصتاً علمی جائزہ لیا جا سکے۔ ہمارا مقصد کسی مخصوص سیاسی ایجنڈے کو فروغ دینا ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی غیر جانبدارانہ عادثے سے جب ہم سب سے پہلے اور بنیادی مواد کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ اس ڈیٹا کے مرکز میں ایک ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے 9 مئی گرفتاری سے پہلے سوشل میڈیا پر کی گئی سابق وزیر اعظم عمران خان کی آخری گفتگو۔ اوہ اچھا۔ ہاں، اور یہ ویڈیو عمران خان کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے، جس کے 23 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، 8 مئی 2026 کو اپلوڈ کی گئی ہے۔ مطلب 3 سال بعد؟ بالکل۔ اور جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ اس کا رد عمل ہے۔ محض 4 گھنٹوں کے اندر اسے تقریباً 28,000 بار دیکھا جا چکا ہے۔ چلے اس کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں۔ مطلب 3 سال پرانی گفتگو اور 4 گھنٹے میں 28,000 ویوز، یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت حیران کن رجحان ہے۔ اب دیکھیں، اگر اس عمل کو سمجھنے کے لیے ایک تشبیہ دی جائے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرانی کتاب کھول کر پڑھ رہا ہو۔ تو پھر کیسا ہے؟ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی بڑے تاریخی طوفان سے چند لمحے پہلے کی کوئی گمشدہ آڈیو ٹیپ یا ڈائری اچانک مل جائے اور لوگ اسے آج بھی اسی سنسنی اور بے چینی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں جیسے وہ واقعہ بس کل کی ہی بات ہو۔ یہ تشبیہ اس پورے نظام کے کام کرنے کے طریقے کو بہت خوبی سے بیان کرتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ پرانے مواد کو دوبارہ اپلوڈ کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ معلومات میں کوئی اضافہ کیا جائے۔ تو پھر مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کے تکنیکی اور نفسیاتی پہلو کو سمجھیں تو یہ دراصل موجودہ وقت کے بیانیے کو ایک خاص سمت میں لے جانے کا طریقہ ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں وقت کا کوئی سیدھا خط نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی ماضی اور حال آپس میں مل جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہاں پرانی تاریخ کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آج کے دن پیدا ہونے والے سوالات یا بیانیے پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انٹرنیٹ پر پرانی تاریخ بھی موجودہ وقت کا حصہ بن سکتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے ایک بہت بڑی الجھن ہوتی ہے اور میں اس رجحان پر تھوڑی سی تنقید بھی کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور بتائیے۔
جب ہم اس طرح پرانے مواد کو اور ماضی کی تلخیوں کو بار بار اسکرین پر سجاتے ہیں تو کیا ہم معاشرے کو تاریخ کے ایک ہی لمحے میں قید نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ ماضی سے آگے بڑھنے اور کچھ نیا سیکھنے کے بجائے بس پرانے جذبات کو مسلسل بھڑکاتے رہنے کا طریقہ نہیں ہے؟ یہ سوال دراصل اس پوری ڈیجیٹل دنیا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہاں، ہم واقعی ایک ہی لمحے میں قید ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور خاص طور پر یوٹیوب کا الگوریدم انسان کی جذباتی کمزوریوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ الگوریدم کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ نیا سیکھے۔ تو اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا واحد ہدف واچ ٹائم یا وہ وقت ہے جو کوئی بھی انسان اسکرین پر گزارتا ہے، اور غصہ، خوف اور پرانے صدمے انسان کو سب سے زیادہ دیر تک اسکرین سے چپکائے رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ نظام جان بوجھ کر انہی پرانے جذبات کو بار بار سامنے لاتا ہے۔ اوف، یہ تو واقعی بہت پریشان کن ہے۔ اور یہیں سے بات ایک اور خطرناک موڑ بھی لیتی ہے، کیونکہ کہانی صرف ایک پرانی ویڈیو پر ختم نہیں ہوتی۔ جی ہاں، الگوریدم کا کام تو ابھی شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ پچھلے حصے کی بات کو آگے بڑھائیں تو یوٹیوب کا الگوریدم اسی موضوع سے جڑی دیگر سنسنی خیز ویڈیوز کی ایک پوری فہرست سامنے لے آتا ہے۔ یہ بیانوں کی باقاعدہ جنگ ہے۔ اور ان ویڈیوز کا جائزہ ہمیں اس جنگ کے ہتھیاروں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ذرا ان دیگر ٹرینڈنگ ویڈیوز کے عناوین کی طرف دیکھیں۔ مثال کے طور پر صحافی عمران ریاض خان کی ایک ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے آن سائٹ دی 9 مئی 2023 انسیڈنٹ اے اسپیشل انویسٹیگیشن۔ خصوصی تفتیش۔ ہاں، اور اسے صرف 6 گھنٹے میں 2,24,000 بار دیکھا جا چکا ہے۔ اوہ واہ، 2,24,000 ویوز! اب اس کے بعد صابر شاکر کی ویڈیو کا عنوان دیکھیں جو مزید سنسنی خیز ہو جاتا ہے۔ اس میں سوال داغا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو کون ہٹانا چاہتا تھا، جرنیل، سیاستدان یا پولیس افسران؟ اور بات یہی نہیں رکتی، بیانیے کو ہر زاویے سے پھیلایا جاتا ہے۔ جی، سمیع ابراہیم کی ایک ویڈیو ہے جو اس سارے واقعے کو اٹھا کر اچانک پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح سے جوڑ دیتی ہے۔ اور پھر ایک اور حربہ، عمران خان کے CNN کو دیے گئے پرانے انٹرویو کو 9 مئی کی جھوٹی سازش کا نام دے کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے ایک دستاویزی فلم بھی تو تھی۔ ہاں، گجرانوالا 51 کے نام سے 9 مئی پر ایک دستاویزی فلم بھی گردش کر رہی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں نا تو ایک بہت اہم تصور سامنے آتا ہے جسے ایکو چیمبر کہا جاتا ہے۔ ایکو چیمبر مطلب گنبد بازگشت جہاں اپنی ہی آواز واپس آتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایکو چیمبر کی کلاسک مثال ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر تجزیہ کار، چاہے وہ عمران ریاض خان ہوں یا صابر شاکر، وہ معلومات کو ایک خاص زاویے سے پیش کر رہے ہیں، اور الگوریدم صارف کو وہی دکھاتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ اسکرین سے ہٹے نا۔ جی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے کم وقت میں لاکھوں لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سوسائٹی میں بیانیے کی کتنی زبردست کشمکش اور معلومات کی بھوک موجود ہے۔ لیکن اس بھوک کی نوعیت پر میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھے۔ ان ویڈیوز کے عناوین اتنے حد سے زیادہ ڈراماٹک کیوں ہیں؟ کیا یہ واقعی کوئی نئی تحقیق اور انویسٹیگیشن فراہم کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یا پھر یہ محض سنسنی پھیلا کر کلکس بٹورنے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا ایک نیا ڈیجیٹل ہتھ کنڈا ہے؟ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ اس پوری معیشت کو اٹینشن اکانومی یعنی توجہ کی معیشت کہتے ہیں۔ یہاں سب سے مہنگی چیز انسان کی توجہ ہے۔ صحیح۔ تو جب ہر طرف معلومات کا طوفان ہو تو ایک عام اور متوازن عنوان کسی کی توجہ نہیں کھینچ سکتا۔ ان ویڈیوز کے اندر عموماً کوئی نئی تحقیق نہیں ہوتی، بلکہ انہی پرانے حقائق کو سنسنی خیز بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ الگوریدم اس چیز کا مالی انعام دیتا ہے۔ مطلب جتنے زیادہ کلکس اتنی زیادہ کمائی۔ بالکل۔ یہ تو ایک طرح سے معلومات کے نام پر سنسنی کا کاروبار ہے۔ لیکن چلیں بیانیوں کی اس جنگ سے نکل کر ذرا زمینی حقائق کا رخ کرتے ہیں، جو کہ بالکل ہی ایک مختلف دنیا ہے۔ جی، اسی یوٹیوب پیج پر کچھ اور چیزیں بھی موجود ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اس سیاسی ڈرامے کے متوازی معاشرے میں اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ متضاد منظرنامہ بڑا حیران کن ہے۔ ہاں، یہاں دو مختلف دنیاؤں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ذرا وہ فوجی ادارے والی ویڈیوز کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، ایک طرف تو انتہائی منظم ریاستی بیانیہ ہے
جیسے 7 مئی 2026 کی DGISPR کی باقاعدہ پریس کانفرنس کی ویڈیو ہے، اور اسی کے ساتھ دنیا نیوز کی جانب سے ملٹری اکیڈمی کاکول پر بنائی گئی ایک ڈاکیومنٹری ہے جس کا عنوان ہے ہاؤ کیڈٹس بیکم لیڈرز، یعنی کیڈٹس لیڈر کیسے بنتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب یافتہ ادارہ جاتی سوچ کی عکاسی ہے، لیکن الگوریدم کا کمال دیکھیں کہ اس کے بالکل برعکس بھی چیزیں دکھا رہا ہے۔ ہاں، اور یہی تو حیرت ہوتی ہے۔ بالکل اسی اسکرین پر ایک ویڈیو کا عنوان ہے نہ عزت نہ پیار، خوف سے عوامی غصے تک، پاکستان کی فوج کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی بالکل متضاد بیانیہ۔ جی، اور پھر ان سب کے بیچ سب سے اہم زمینی حقیقت ابھرتی ہے۔ لاہور رنگ چینل کی ایک خبر ہے جس کا عنوان ہے پانی بجلی گیس سب کچھ مہنگا، شہری چیخ اٹھے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ساری سیاسی بحثیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اب اگر ہم اس کی ایک تصویر ذہن میں بنائیں تو یہ بالکل ایک ایسے عجیب و غریب سنیما کی طرح لگتا ہے جہاں الگ الگ اسکرینیں لگی ہیں۔ ہاں، یہ تشبیہ بڑی دلچسپ ہے۔ ایک اسکرین پر سیاسی اور ادارہ جاتی تھرلر چل رہا ہے، دوسری اسکرین پر اس کے بالکل الٹ کہانی چل رہی ہے، اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی اسکرین پر عوام کی روزمرہ کی معاشی بقا اور مہنگائی کے عذاب کی دستاویزی فلم چل رہی ہے۔ اور یہاں بات یہ ہے کہ یہ تضاد ہی دراصل اصل کہانی ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں نا، اس سنیما کا کوئی مینیجر نہیں ہے، اسے ایک الگوریدم چلا رہا ہے، اور الگوریدم کو سچ یا جھوٹ سے کوئی غرض نہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں ریاستی بیانیہ، اس کی مخالفت اور عوام کے حقیقی معاشی چیخ و پکار کو ایک ہی پیج پر اکٹھا کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاسی لڑائیوں سے ہٹ کر مہنگائی ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی بھی الگوریدم چھپا نہیں سکتا۔ بالکل صحیح کہا۔ سیاسی بیانیوں کے بلبلے تو بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن بجلی اور گیس کے بلوں کا سچ اپنا راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ ہاں، کیونکہ پیٹ کی آگ کو کوئی ہیش ٹیگ خاموش نہیں کر سکتا۔ جی، تو آج کے اس جائزے کو اگر سمیٹیں تو ہم نے مئی 2026 کے ڈیجیٹل منظر نامے کا بڑی گہرائی سے تجزیہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے چیزیں کام کر رہی ہیں۔ ہاں، ہم نے دیکھا کہ کیسے 9 مئی جیسے واقعے کو سالوں بعد بھی سوشل میڈیا پر زندہ رکھا جا رہا ہے۔ صحافی اور ادارے اپنے اپنے بیانیے کو سر فہرست رکھنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان سب کے درمیان ایک عام شہری پانی، بجلی اور گیس کی قیمتوں تلے دبا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ جی، کیونکہ انفارمیشن اوورلوڈ یا معلومات کی اس بھرمار کے دور میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو کچھ ہماری اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے وہ مکمل سچائی نہیں بلکہ ایک خاص زاویہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں تنقیدی سوچ اپنانی ہوگی۔ بالکل، ہمیں ہر خبر پر اندھا یقین کرنے کے بجائے تنقیدی سوچ کا استعمال کرنا ہوگا تاکہ ہم صرف سنسنی خیز عنوانات کا شکار نہ بنیں۔ جی، تاکہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ سکیں۔ اختتام میں ایک گہرے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر کرنا چاہوں گی۔ ذرا سوچئے، اگر آج کے ڈیجیٹل دور میں ہماری تاریخ اور سچائی کا فیصلہ کتابوں کے بجائے صرف یوٹیوب کے ویوز اور ایک اندھا الگوریدم کر رہے ہیں، تو کیا ہم کبھی جان پائیں گے کہ ماضی میں واقعی سچ کیا تھا؟ یہ واقعی ایک بہت خوفناک خیال ہے۔ یا کیا ہم آنے والے وقتوں میں صرف اسی بات کو سچ مانیں گے جو ہماری اسکرین پر سب سے زیادہ بار اور سب سے زیادہ چمکدار انداز میں پیش کی جائے گی؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔